اچھا، آپ کی جماعت نے اس دفعہ اس عبوری حکومت میں شامل ہو کر یہ مطلب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ باتیں آپ کہہ رہے ہیں شاید یہ حکومت درست کر دے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے درست کرنے کے لیے اول تو وقت چاہیے، اور حکومت میں شامل ہونے کا مقصد دوسرا تھا۔ حکومت میں شامل اس لیے ہوئے کہ ایک تو یہ کہ حکومت دستوری تقاضے پورے کرنے کے لیے عبوری حکومت کا بنانا بھی ضروری تھا، نگراں حکومت، اس لیے کہ دستور میں یہ ہے کہ اگر قومی اسمبلی توڑ دی جائے تو 90 دن میں انتخابات ہوں، اور انتخابات ضیاء صاحب کے زمانے میں بھی ہوا تھا 90 دن میں انتخابات ہوں، وہ 90 دن طویل ہو گئے نہ، وہ تو انہوں نے خود کہا تھا میں کانسٹیٹیوشن میں جو لکھا ہے عمل کروں گا اس پر، لیکن انہوں نے ماشاءاللہ عمل نہیں کیا، اور 90 دن کے بجائے وہ کافی طویل عرصہ ایک لامتناہی سلسلے سے 90 دن ایک شیطان کی عادت ثابت ہوئی۔ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ 90 دن میں نہیں، یہ 90 دن جو ہے یہ تو کانسٹیٹیوشن میں، اب کانسٹیٹیوشن نافذ ہے۔ جی، ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں وہ کانسٹیٹیوشن معطل تھا، تو اب جو ہے کانسٹیٹیوشن نافذ ہے، اس میں یہ ہے کہ اگر قومی اسمبلی معطل کر دی جائے، تحلیل ہو جائے، اور صدر صاحب نے اپنے کسی فرمان کے ذریعے سے اس کو کر دیا، یا ووٹ آف کانفیڈنس آ گیا، تو 90 دن میں انتخابات ہونے چاہیے، اور اس درمیان میں دستور کے تحت ایک نگراں حکومت بھی ہونی چاہیے۔ وہ نگراں حکومت منصفانہ آزادانہ انتخابات کرائے، تو یہ دستوری تقاضے پورے کرنے کے لیے، تاکہ دستور کا جو خلا ہے وہ پورا ہو جائے، وہ خلا نہ رہنے پائے، ورنہ وہ خون ہو جاتا، اس لیے اس کو قبول کر لیا، کیونکہ مطالبہ ہمارا ہی تھا، یعنی ہم بھی جمعیت علماء پاکستان اسلامی جمہوری محاذ کا مطالبہ تھا کہ قومی اسمبلی توڑ دی جائے، اس لیے توڑ دی جائے کہ یہ قومی اسمبلی بوگس ووٹ کے ذریعے سے منتخب ہوئی ہے، جعل سازی سے ہوئی ہے، یہ قومی اسمبلی صحیح قومی اسمبلی نمائندہ نہیں ہے، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ یہ نمائندہ نہیں ہے کہ کبھی اس اسمبلی کا کورم ہی پورا نہیں ہوتا تھا۔ یعنی آپ کو حیرت ہوگی کہ آپ اسمبلی کا ریکارڈ ملاحظہ فرمائیں، ماضی کے تمام ریکارڈ توڑ دیے، ساری دنیا کے ریکارڈ توڑ دیے گئے، یعنی دنیا کی کسی اسمبلی میں ایسا نہیں ہوتا کہ روزانہ گھنٹی بجتی ہو اور اسپیکر صاحب آواز دیتے ہوں کہ آؤ بھائی ممبر و حاضری لگواؤ، جس بچے کو آواز دیتے ہیں آؤ بھائی اسکول کی گھنٹی بج رہی ہے چلے آؤ، تو اب وہ ممبر دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، کچھ کو خوش آمد ہو رہی ہے، چلو بھائی آؤ بھائی۔ ممبران کی عدم دلچسپی کا عالم یہ تھا کہ روزانہ کورم ٹوٹتا تھا۔ جس زمانے میں ہم قومی اسمبلی کے ممبر تھے، گاہے ایسی سرے راہے کبھی ایسا ہو گیا اتفاق سے تو خبر لگ گئی، ہاں بھائی آج قومی اسمبلی میں کورم پورا نہیں، تو کسی نے نشاندہی کر دی، ورنہ کورم ہمیشہ رہتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ممبران عوام کے ووٹوں سے باقاعدہ 70 میں منتخب ہو کر آئے تھے، عوام ان کی پشت پر تھے، اور یہ جو حضرات تشریف لائے تھے بعد میں ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں اور ان کے بعد میں زیادہ تر وہ لوگ تھے کہ جو پیسہ خرچ کر کے آئے تھے، تو وہ کاروبار، سیاست کو انہوں نے تجارت اور کاروبار سمجھ لیا تھا کہ بھئی اب الیکشن میں 50 لاکھ روپے لگا دو۔ ہمارے زمانے میں 70 میں جب الیکشن ہوا تھا تو اس زمانے میں 35,000 روپے کل ٹوٹل پارٹی نے خرچ کیے تھے، کینڈیڈیٹ نے کچھ نہیں خرچ کیا، لوگوں نے جلسے کیے، لوگوں نے بلایا، جلسے ہوتے رہے، اور ووٹر لسٹ کی خریداری اور کچھ اور جو جاتے تھے کنونسنگ وغیرہ کرنے کے لیے، تو اس کے سلسلے میں زیادہ یہ ہوتا تھا۔ اب تو ماشاءاللہ 20 لاکھ 50 لاکھ 1 کروڑ 2 کروڑ ماشاءاللہ، اب ظاہر وہ وصول کرنے کے لیے وہاں جاتے ہیں تو ان کو وصولیابی کی فکر رہتی ہے، ووٹ دینے کی فکر نہیں رہتی۔